کیا حکومت سچ میں حج کو فری کرنے والی ہے؟ بالکل. اچھا یہ بتائیں کہ اس پر عمل کب سے شروع ہو جائے گا؟ یہ ابھی کیونکہ لاٹ ڈویژن میں ہے، اس کو میکسیمم 1 سے 1.5 ماہ مزید لگے گا. اچھا یہ بتائیں کہ اگر میں 20 سال کی عمر میں حج کرنا چاہوں تو آج میں کتنے پیسے جمع کرواؤں گی؟ آپ اگر کرنا چاہتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ صرف 10,000 روپے اپنے پاس رکھیں تو انشاءاللہ آپ حج کر لیں گے. السلام علیکم ویورز، میں ہوں معروش خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل بپتا. کیا آپ کو پتہ ہے کہ حکومت ایک ایسا پروگرام لانے جا رہی ہے جس سے حج بالکل فری ہو جائے گا؟ جی ہاں، جو لوگ کہتے ہیں کہ حج بہت مہنگا ہو گیا ہے اور جو لوگ ساری عمر لگا کے پیسے جمع کرتے ہیں اس کے بعد عمر کی آخری حصے میں جا کے ان کو حج نصیب ہوتا ہے، اب ان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. میرے ساتھ موجود ہیں میاں عمران انکل، جنہوں نے حکومت کو ایک بہت شاندار پروپوزل دیا اور اچھی بات یہ ہے کہ حکومت نے اسے مان لیا اور اس پر قانون سازی کر دی. یہ کیا ہے اور اب حج کتنے پیسوں میں ہو جائے گا اور یہ کتنی دیر میں شروع ہوگا، اس کا طریقہ کار کیا ہے، یہ سب آج ہم عمران انکل سے جانیں گے جنہوں نے اس پروگرام کو تیار کیا ہے. عمران انکل، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا حکومت سچ میں حج کو فری کرنے والی ہے؟ بالکل ایک طرح سے فری ہی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کو اس وقت جو حج کی کاسٹ ہے وہ تقریباً 5 لاکھ روپے ہے، اور اگر یہی حج اگر 50,000 روپے میں ہو جائے تو یہ ایک طرح سے فری ہی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ حج کریں اور آپ کے پاس پیسے بھی اتنے نہیں ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ شاید 10-15 سال کے بعد حج کر سکیں گی پیسے اکٹھے کر کے، تو اس کے لیے ایک جو گورنمنٹ ایک پروگرام لے کے آ رہی ہے حج فنڈ کے نام سے، جو کہ میری پرپوزل تھی، اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ جو شخص حج کرنا چاہتا ہے وہ گورنمنٹ کے بنائے ہوئے ایک سسٹم کے اندر انویسٹ کرے گا. مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس 50,000 روپیہ ہے اور آپ حج کرنا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ نے ایک حج فنڈ کے نام سے اکاؤنٹ بنائے گی جو تمام اسلامی بینکس میں کھلیں گے. سب سے پہلے اسٹیٹ بینک میں اوپن ہوں گے اور وہاں پر جا کر آپ اپنے پیسے جمع کروائیں گے. گورنمنٹ ان پیسوں کو انویسٹ کرے گی حلال پروجیکٹس میں پوری دنیا میں اور پاکستان کے بھی اندر، اور جو پیسوں کے اوپر ریٹرن آئے گا ان ریٹرن کو اکاؤنٹ ہولڈرز کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا جائے گا، اور جیسے ہی ان کے اکاؤنٹ میں رقم حج کے ایکسپنس کے برابر ہو جائے گی تو ان کو حج کے لیے بھیج دیا جائے گا. 50,000 روپے کتنے عرصے میں 5 لاکھ تک کنورٹ ہو جائے گا؟ یہ بیسیکلی ڈیپینڈ کرتا ہے والیوم پہ. مثال کے طور پر اگر لوگوں کا رسپانس بہت اچھا رہا اور لاکھوں لوگوں نے، کروڑوں لوگوں نے اس میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا تو یہ ٹائم منیمم ہو جائے گا. ایک اندازے کے مطابق اگر رسپانس بہت زیادہ بہتر رہا تو 3 سال کے اندر، 3 سے 3.5 سال میں آپ حج پر جا سکیں گے اپنی انیشیل انویسٹمنٹ کے بعد. اگر تھوڑا سا جو پروجیکٹ کے اندر لوگوں کا انٹرسٹ کم رہا یا پھر لوگوں کو سمجھانے میں مشکل آتی رہی اور لوگوں کو سمجھتے ٹائم لگ گیا تو اس میں تھوڑا ٹائم زیادہ بھی لگ سکتا ہے. میں یہاں پر مثال دینا چاہوں گا کہ جب ملیشیا کے اندر یہ پروجیکٹ شروع ہوا تو اس میں صرف 40,000 رنگٹ جمع ہوئے تھے اور 1,200 لوگوں نے اس میں انٹرسٹ شو کیا تھا اپنا. لیکن ود دا پیسیج آف ٹائم جب لوگوں نے دیکھا کہ جی واقعی ہماری انویسٹمنٹ حلال جگہ انویسٹ ہو رہی ہیں، ہمیں پیسے مل رہے ہیں اور لوگ حج پر جا رہے ہیں اور بہت احسن طریقے سے لوگ حج کر پا رہے ہیں، تو لوگوں نے اپنا انٹرسٹ شو کرنا شروع کر دیا اور آج یہ صورتحال ہے کہ 9 ملین سے زیادہ اکاؤنٹس کھل چکے ہیں تابونگ حاجی پروگرام. تابونگ حاجی میں بتاتا چلوں یہ ملیشیا کا حج فنڈ پروگرام ہے جس کو تابونگ حاجی کہا جاتا ہے. ملیشیا میں جو حج عام آدمی کرتا ہے سرکاری سطح پر وہ تابونگ حاجی کے ذریعے کرتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے حج فنڈ. یعنی کہ جو بھی شخص حج کرنا چاہتا ہے وہ حج فنڈ میں پیسے انویسٹ کرتا ہے اور اس کے بعد اس کا وہی پروسیجر ہے جیسے کہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہاں سے ریٹرن آتا ہے. اور اس وقت میں آپ کو بتا دوں جو 40,000 رنگٹ سے پروجیکٹ وہاں پر شروع ہوا تھا اس کی اس وقت جو مالیت ہے وہ 72 بلین رنگٹ سے زیادہ اکاؤنٹس میں پڑے ہوئے ہیں. اس کی جو مالیت ہے اس سے کہیں زیادہ ہے. جو اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں جن کے پیسے پڑے ہوئے ہیں اس وقت حج فنڈ میں وہ 72 ارب رنگٹ سے زیادہ ہیں، اور جو لوگ حج کر کے جا چکے ہیں ان کے پیسے اس میں سے نکل چکے ہیں، یعنی کہ وہ علیحدہ لوگ ہیں. تو وہاں پر جو رسپانس ہے بہت بہتر رہا جس کی وجہ سے وہاں پر کامیاب ہو گیا. اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں بھی جب عام آدمی کو یہ ریئلائز ہو جائے گا کہ ہمارا پیسہ حلال جگہ انویسٹ ہو رہا ہے، صحیح جگہ انویسٹ ہو رہا ہے اور ہمیں حج کی جو خواہش ہے وہ بھی پوری ہو رہی ہے، تو لوگوں کا رسپانس آٹومیٹیکلی بہت زیادہ رہے گا. کیونکہ پاکستانی سب سے زیادہ حج کرنے والے لوگ ہیں جو کہ سعودی عرب جا کے حج کرنا چاہتے ہیں.
آپ نے یہ آئیڈیا گورنمنٹ کو کیسے پریزنٹ کیا؟ کہ جب حج اتنا مہنگا ہو گیا ہے، جو عام پہلے حج تھا اس سے تقریباً ڈبل ہو گیا، تو عام آدمی حج کر نہیں پا رہا ہے اور خواہش بہت زیادہ لوگوں کی ہے، لوگ کرنا چاہتے ہیں، تو گورنمنٹ ایسا کیا کام کرے کہ عام آدمی بھی آسانی سے حج کر سکے۔ پھر جب میں نے اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کی تو میرے سامنے ملیشیا کا تبونگ حاجی پروگرام آیا، جو کہ میں نے جب اس کو اسٹڈی کیا اور ڈیٹیل میں نے اس کو ڈسکس کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ پروجیکٹ تو پاکستان کے لیے بنا ہے، کیونکہ جو اس پروجیکٹ کے اندر جو بنیادی چیزیں تھیں وہ پاکستان میں فل فیلڈ ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں کہ تبونگ حاجی پروگرام جس کو ہم ملیشیا میں جو کہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے، اس کے اندر جتنے بھی اس کے لوازمات ہیں وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ یہاں پر وزارت مذہبی امور موجود ہے، یہاں پر اسلامی سرمایہ کاری کے حوالے سے علماء دین کی 35-40 سال کی محنت موجود ہے، یہاں پر آپ کے اسلامک بینکس موجود ہیں، اور اس سارے سسٹم کے اندر اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ صرف لیجسلیشن کی کمی تھی جو مجھے محسوس ہوئی۔ تو میں نے پھر اس پر ایک کالم لکھا اور مکمل اس کی ڈیٹیلز پرووائڈ کی، ایک سلوشن بنا کے دیا کہ اگر پاکستان میں اس کو ہم امپلیمنٹ کریں تو ان قواعد و ضوابط کے ساتھ اگر امپلیمنٹ کریں گے تو اس کا رزلٹ آئے گا پازیٹیو اور آؤٹ پٹ اچھی ملے گی اور عام آدمی آسانی سے حج کر سکے گا۔ تو وہ بھی میں نے کالم لکھا، وہ کالم اسلامی نظریاتی کونسل کو بہت پسند آیا۔ میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب نے اس پر انیشیٹو لیا، انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ قانون سازی کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے ریٹن لیٹر لکھا مجھے اور بہت اپریشیٹ کیا، اور اتنے خوبصورت الفاظ تھے اس لیٹر کے کہ میں جب بھی اس کو پڑھتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ واقعی شاید اس ملک میں لوگ ایسے ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں بھی جو کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر میں نے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں تو اس پر لیجسلیشن ضرور کی جائے، تو انہوں نے پھر اس پر ایپکس کمیٹی کا اجلاس بلایا جس میں تمام مفتیان حضرات اور علماء دین جو کہ اس کے ممبر ہیں انہوں نے اس پر اپنی رائے دی، اور رائے دینے کے بعد اس کو انہوں نے ریکمینڈ کیا وزارت مذہبی امور کو کہ اس پر قانون سازی کی جائے۔ تو میں منسٹر صاحب کا بھی، جو نور الحق قادری صاحب ہیں ہمارے وزارت مذہبی امور کے وزیر ہیں، ان کو بھی میں ان کے ایفرٹس کو بھی اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے فوراً اس پر ایک کمیٹی بنائی جس نے تقریباً 1.5 سال کے اندر اس پر قانون سازی مکمل کر لی، اور یہ اس وقت لاء ڈویژن میں ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ چند ایک ماہ میں یہ لاء ڈویژن سے نکل کے کیبنٹ میں جائے گی اور اس پہ لیجسلیشن ہو جائے گی۔ اچھا یہ بتائیں کہ اس پر عمل کب سے شروع ہو جائے گا؟ یہ ابھی کیونکہ لاء ڈویژن میں ہے، اس کو میکسیمم 1 سے 1.5 ماہ مزید لگے گا، کیونکہ پچھلے 1 ماہ سے وہ ہے تو 2-2.5 ماہ لگتے ہیں۔ لاء ڈویژن میں اس کو اپنی جو فارمیلٹی مکمل کر کے گورنمنٹ کیبنٹ میں بھیج دے گی اور کیبنٹ اس کو اپروو کر دے گی، اور میرا خیال ہے کہ یہ والا حج تو نہیں، جو اگلے سال کا حج ہوگا اس کے اندر جو پالیسی آئے گی وہ اسی کی بیس کے اوپر آئے گی، اور میکسیمم اگر زیادہ سے زیادہ ٹائم بھی ریکوائر ہوا تو شاید 4 سے 5 یا میکسیمم 6 ماہ کے اندر ہمیں اس کی عملی شکل سامنے نظر آ جائے گی۔ اگر اس پہ اعتراض آ گیا کہ حلال نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا، یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس پروجیکٹ کی خوش قسمتی ہے کہ اس کی جو پہلے دن سے ہی اس پر یہ اعتراض نہیں آ سکا۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اس پر اجلاس بلایا جس میں تمام مکتبہ فکر کے علماء دین مفتیان حضرات موجود تھے، اور انہوں نے اس پر اپنی رائے دی ہے جو کہ ریٹن شیپ میں ہے، اور جو منٹس آف دا میٹنگ ہے وہ ریٹن شیپ میں سرکار کے پاس بھی موجود ہے، میرے پاس بھی موجود ہیں، جس میں الحمدللہ تمام مکتبہ فکر کے جو علماء دین ہیں انہوں نے اس پر رائے دی ہے کہ یہ بیسٹ پروجیکٹ ہے اگر آپ حج کو سستا کرنا چاہتے ہیں اور عام آدمی کی پہنچ میں لانا چاہتے ہیں۔ کیا اس پروجیکٹ سے پاکستان کی اکانومی کو بھی فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کی پہنچ میں حج آ جانا ایک فیکٹر ہے، لیکن جو اس کا بہت بڑا فیکٹر ہے وہ پاکستان کی اکانومی میں ایک بوسٹ ہے جو کہ اس پروجیکٹ سے آئے گا۔ کیونکہ آپ دیکھیں ہمارے ہاں جو طریقہ کار ہے حج کرنے کا، وہاں پر ایک مڈل کلاس بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ حج کرنے کی خواہش رکھتا ہے، اور اس کے لیے وہ پیسے اکٹھے کرتا ہے جس کے لیے اس کو 10-15 سال لگ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ دیہاتوں میں چلے جائیں، مضافات میں چلے جائیں، ایون کہ لاہور اور بڑے شہروں میں بھی جو مڈل کلاس ہے یا اس سے جو لوئر کلاس ہے، وہ لوگ جب حج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ جب 15 سے 20 سال یا 10 سے 15 سال پیسے جوڑتے ہیں،
بچوں کی شادیاں کرنے کے بعد حج کرنے لگتے ہیں, جوانی میں پیسے جوڑنا شروع کرتے ہیں, بڑھاپا آ جاتا ہے, پھر جا کے حج کر کے آتے ہیں, جو ہمارے یہاں پہ ایک ٹرینڈ ہے, لوگ جس طرح سے چلتے ہیں. تو وہ جو پیسے وہ جمع کرتے ہیں وہ گھروں میں اکٹھے کرتے ہیں, کمیٹیاں ڈالتے ہیں, کبھی کسی کے پاس رکھواتے ہیں. اب وہ جو پیسہ ہے جو کہ اکٹھا ہوتا تھا گھروں میں اور وہ سسٹم میں نہیں آ پاتا تھا, وہ سارے کا سارا پیسہ پاکستانی معیشت کے اندر شامل ہو جائے گا. آپ کے بینکس میں وہ پیسہ آئے گا, آپ کی اکانومی کے اندر وہ پیسہ آئے گا, جابس کریٹ ہوں گی, اور آپ کی جو پر کیپٹا انکم ہے اس کے اوپر بھی اور آپ کی ویلتھ کے اوپر بہت فرق پڑنے والا ہے. کہ جیسے ہی پیسے بینکس میں آئیں گے وہ روٹیٹ ہوں گے, وہ والیوم بڑھتا جائے گا, عام آدمی کو اس سے پیسے بھی ملیں گے, جس کی بعد جو انویسٹمنٹ ہے ان کی وہ بھی اس میں سیکیور رہے گی. ان کو یہ بھی ڈر نہیں ہے کہ وہ ہمارے پیسے فلانا شخص کھا جائے گا یا چوری ہو جائیں گے یا گم جائیں گے. تو جب سسٹم میں جو لانا ہے نا ان کو, یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کامیابی ہوگی گورنمنٹ کی, اور جو اس سے جابس کریٹ ہوں گی اس کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا امپیکٹ آنے والا ہے, اور اکانومی پاکستان کی ریوائیو ہونے والی ہے. اور گورنمنٹ جس طرح اس وقت کام کر رہی ہے اکانومی کے اوپر, اکانومی کی ریوائیول کے اوپر نئے نئے پروجیکٹس لائے جا رہے ہیں, جیسے وہ ایکسپورٹس پہ بات کرتے ہیں, ڈالرز کی بات کر رہے ہیں, اس پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو اس کے اندر جب یہ ایڈیشن ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بوسٹ کرے گا اس سارے میٹر کو, اور یہاں پر عام آدمی بھی تھوڑا سا کمفرٹ لیول اس کا بہتر ہو جائے گا, اور جو انکم جنریشن ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی. میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ملیشیا میں یہ کیسے ہوتا ہے, ملیشیا کو کیسے اس نے بوسٹ کیا. ملیشیا میں ابھی جب اکاؤنٹ میں پیسے حج کے برابر پورے ہو جاتے ہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ حج کے ایکسپینسز مکمل ہونے کے بعد پیسے زیادہ بھی آ جاتے ہیں اس اکاؤنٹ میں. تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ وہ ایکسٹرا جو پیسے ہیں وہ ان کو واپس کر دیتی ہے کہ بھئی یہ آپ کے ایکسٹرا پیسے ہیں, یہ آپ ہمارے سے لے جائیں, یہ آپ کی امانت ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے. تو اگر پاکستان میں یہ کامیاب ہوتا ہے تو آپ امیجن کریں کہ ایک شخص نے حج بھی کر لیا اور اس کے بعد ممکن ہے کہ اس کو پیسے بچ بھی جائیں. تو یہ جو چیز ہے یہ یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ امپلیمنٹ ہوگی تب اس کے اصل جو فوائد ہیں وہ سامنے آئیں گے, کیونکہ جو پریکٹیکل ایگزامپلس ہمارے پاس موجود ہیں اکانومی کے لحاظ سے وہ ملیشیا کی موجود ہے. وہاں پر یہ کامیابی سے چلا ہے اور اس نے وہاں پر بوسٹ کیا ہے اکانومی کو. اچھا یہ بتائیں کہ اگر میں 20 سال کی عمر میں حج کرنا چاہوں تو آج میں کتنے پیسے جمع کرواؤں گی؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. آج کا مطلب ہے کہ آپ بھی حج کرنا چاہتی ہیں. دیکھیں یہ جذبہ ہے ہمارے یہاں لوگ بچوں کا, عوام کا, وہ حج کرنا چاہتے ہیں. اگر آج حج کے لیے پیسے جمع کروانا چاہیں گی, ہم نے جو اس وقت لمٹ رکھی ہے وہ تقریباً 50,000 روپیہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن وہاں پہ ایک یہ ہے عام آدمی کے لیے جو کہ بالغ ہے, جو کہ کماتا ہے, اس کے لیے معاملات ہیں. ابھی جو بچوں کے لیے ہے اس کی ابھی ایک چیز کو ہم طے کیا جا رہا ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ ہم 5 سے 10,000 روپے کے بیچ میں اس کو لے کر آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جب ملیشیا میں دیکھا کہ ملیشیا میں عام آدمی کیا کر رہا ہے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیرنٹس جا کر تابونگ حاجی میں اس کا اکاؤنٹ اوپن کروا دیتے ہیں. وہ جیسے ہی ان کا اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں, بچوں کی جب شادی ہونے والی ہوتی ہے تب تک ان کے اکاؤنٹ میں اچھے خاصے پیسے حج کے لیے اکٹھے ہو چکے ہوتے ہیں, اور وہ حج کے قابل ہو چکے ہوتے ہیں, اور اس میں بلکہ پروفٹ زیادہ آ چکے ہوتے ہیں, ان کی حج کے ایکسپینسز سے بھی زیادہ آ چکے ہوتے ہیں, اور بڑا منیمل اماؤنٹ کے ساتھ وہ ملیشیا میں شروع کیا گیا, جو اگر بچوں کے لیے شروع کیا گیا. تو وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی شادی کی باری آئی تو شادی کے ساتھ ہی وہ حج کر لیتے ہیں. اگر آپ حج کرنے جائیں تو آپ کو دیکھیں گے وہاں پر جو زیادہ تر ینگسٹرس ہوتے ہیں ملیشیا کے, کیونکہ وہاں پر شادی کے فوراً بعد حج کروایا جاتا ہے اور اسی سسٹم کے تحت کروایا جاتا ہے. اور اگر پاکستان میں یہ ٹرینڈ آ جائے تو ہمارے ہاں تو بچوں کو کے اوپر انویسٹمنٹ کرنے کا لوگوں کا بہت زیادہ خیال ہے, لوگ اس میں کرنا بھی چاہتے ہیں. تو اگر پاکستان میں اس کو جب لانچ کیا جائے گا تو عام آدمی اپنا بچہ پیدا ہوا ہے اس کا جا کے حج فنڈ میں اکاؤنٹ اوپن کروائے گا, جیسے اس کی شادی ہوگی اس کے فوراً بعد اگر وہ حج کر لے تو 15-20 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے تو کم از کم. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اور زیادہ بہتر انویسٹمنٹ کا پلان ہے عام آدمی کے لیے بھی. تو آپ اگر کرنا چاہتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ صرف 10,000 روپے اپنے پاس رکھیں تو انشاءاللہ آپ حج کر لیں گی. کیا ملیشیا کے علاوہ بھی اور ممالک میں بھی یہ صحیح چل رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں بہت اچھا چل رہا ہے. جس ملک نے بھی شروع کیا ہے اس میں یہ انتہائی کامیابی سے چل رہا ہے. ملیشیا کے علاوہ یہ انڈونیشیا میں چل رہا ہے, اس کے علاوہ یہ مالدیپ میں چل رہا ہے, اور بہت کامیابی سے چل رہا ہے, اور لوگ اس میں انویسٹ کر رہے ہیں, اور اکانومی کو انہوں نے ایک سہارا دیا ہوا ہے ان ممالک میں بھی. تو اس کا رسپانس بہت اچھا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب ان ممالک میں چل سکتا ہے تو یہاں پر تو سب سے زیادہ لوگ حج کرنا چاہتے ہیں, یہاں پہ سب سے زیادہ خواہش ہے لوگوں کی حج کرنے کی. تو یہاں پر جو لوگ انویسٹ کریں گے ان کا آپ ملیشیا بھی, انڈونیشیا, مالدیپ بھول جائیں گے جو یہاں پر آپ کو رسپانس ملے گا اس کا.
تو اس کا مطلب ہے کہ حج بہت سستا ہونے جا رہا ہے. جی بالکل، حج بہت سستا بھی ہونے جا رہا ہے، اور اگر آپ کی حج کے ایکسپینسز سے زیادہ پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائیں گے تو وہ بھی آپ کو ملنے جا رہے ہیں. یعنی کہ وہ بھی پیسے جو ہے وہ گورنمنٹ گھر نہیں لے کر جائے گی، ان پیسوں کو بھی آپ کی ہی پاکٹ میں ڈالا جائے گا. تو اس کا ڈبل بینیفٹ ہونے والا ہے. آپ کے پیسے دیکھیں سیکیور ہو جائیں گے، آپ کو جو حج ہے وہ انتہائی سستا ہو جائے گا، اور جو آپ کو اس پہ جو پروفٹس فیوچر میں ملیں گے وہ بھی آپ کو ایک انکم جنریشن کا ذریعہ بنیں گے. اور اگر آپ فیوچر میں اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو اکاؤنٹ کو کلوز نہیں کرنا چاہتے تو یہ آپ کی ڈسپوزل کے اوپر، آپ نہ کلوز کریں، اس کو چلاتے جائیں. یہ بھی ایک آپشن اس میں رکھی گئی ہے. تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے حکومت کو اتنا شاندار پروپوزل دیا، اور اب اس پروپوزل کی وجہ سے غریب لوگ بھی حج کر سکتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ انشاءاللہ ہر پاکستانی کے لیے یہ حج کرنا ممکن ہو سکے گا اگر وہ خواہش رکھتا ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنے پیسے جو ہیں حج کے لیے لوگ ضرور مینیج کر دیتے ہیں بڑی آسانی سے. تو امید یہی ہے کہ انشاءاللہ یہ کام پایہ تکمیل تک پہنچے گا اور عام آدمی کو اس کا فائدہ مل سکے گا. تھینک یو. تھینک یو سر.